الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومرشدنا وهادينا وقائدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة ناصح البلاد والأديان وادع المشركين بالسيف والسنان أرسله الله تعالى إلى الناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم يوم النهر أحب إلى الله من إهراق الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأضلافها فإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فبيئوا بها نفسا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيد بن أسلم رضي الله تعالى عنه قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأغاني قال سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة قالوا فالسوق يا رسول الله قال بكل شعرة من السوق حسنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمنوا زهاياكم فإنها على الصراط بطاياكم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله
یا رب صل وسلم دائما ابدا على نبيك على رسولك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المقتهمين ما بدأت محمدا بمقالتي ولكن بدأت مقالتي بمحمد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد ہر بندگو سرور عالم کہا کرو ہر لمحے میرا ہوئے مکرم رہا کرو اس میں رسول ہے خدا مائے درد دل صلی اللہ سے دل کے دکھوں کی دوا کرو دے دو اگر رسول مکرم کا واسطہ ہر ایک دل کی مراد ملے گی گر دعا کرو عقیدت محبت عبادت دلی جلال ہر کھاتے صحیح ذات درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید انتہائی سرکاری و تقریم واجب الاحترام بلاو بزرگوں دوستو مانے المباک آخری جمعۃ المبارک ہے آمن والا جمعۃ المبارک ذوالحجہ کا اوپر جمعۃ المبارک سے ان مناسبت کچھ گاڑی قربانی کے متعلق کچھ مسائل کچھ فضائل اور جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کے متعلق سیدنا خلیل علیہ السلام اللہ کے نبی رسول کو پیغمبر گزرے جناب مطالعے کے تفسیرات کی کتابوں میں اندر آتا ہے سیدنا خلیل کا پوچھا گیا کیف کنت خلیلا اے بتاؤ کہ تو اللہ کے دوست اللہ کے خلیل رب اپنا کون کو تو آپ کو نہیں دے این تو پہلے جملہ یاد کرنا جتنا نبی رسول پیغمبر ہے ہر نبی کا علم بھی کامل وجود بھی کامل عقل بھی کامل حسن بھی کامل نبی کا علم کامل عبادت کامل زہد کامل تقوی کامل یہ بات کر جانا اللہ نبی کا انتخاب رب آپ کر گئے دسامر بغیر چاہتا ہے نہ کوئی علم کی وجہ کروں نہ عبادت کی وجہ کروں نہ زہد کی تقوی کی وجہ کروں اے نبی کے رہنا محنت کی وجہ کو نہیں کر دے بلکہ نبی کا انتخاب خدا آپ کریں جناب سیدنا خلیل علیہ السلام کو پوچھا کئی بکروں کا خلیلہ یہ سو کہ اللہ کا قرب اور اللہ کی دوستی رب اپنا یاد میں بڑھائے جناب خلیل نے جواب دے کے فرمایا بدلت نفسی نیران بغلبی القربان بغالی کیفان بقلبی الرحمن بہانا خلیل الرحمن لوگوں کے چار امتحان چار پڑھتے ہیں میں نبی چار امتحان
پر اللہ فرمایا خلیل رویا امتحان ہے، فرمایا بابر کو چھوڑ کے مکے آؤ، میں بابر کو چھوڑ کے مکے آ گیا، فرمایا کہ اپنا سارا مال جاتے میرے رستے پہ قربان کر دو، سارا مال قربان کرتا ہے۔ خلیل انوکھا بچہ ہے، انوکھا سوال ہے، بڑا مشکل سوال ہے، اسے مانے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، مجتہد سوال کرانا تیار کرے گئے، مجتہد پرچہ تیار کرے گئے، لیکن اگلے طالب علم کی لیاقت کے قابلیت نہیں ہوتی۔ مجتہد آتا ہے کہ پرچہ بڑا آسان ہے، پرچے کے اندر ایک کوئی پیچیدگی نہ ہے، پرچہ پیدا مشکل نہ ہے، پرچہ کا بڑا آسان بنائے، لیکن طالب علم کے اندر اتنی لیاقت نہ ہے، اتنا ان کے اندر افادیت نہ ہے، اتنا ان کے اندر سمجھن کا وعدہ نہ رہا، اتنی صلاحیت نہ ہے، بغیر نہ پرچہ بڑا آسان ہے، لیکن میرا خلیل کا پرچہ ہے، پرچہ پڑھانے والا مجتہد رب جلیل ہے اور امتحان پاس کرنے والا اللہ کا خلیل ہے۔ جناب خلیل علیہ السلام کا پرچہ کیا ہے؟ رکھا دیکھ میری عمر مبارک 90 سال ہے یا 84 سال ہے یا روایات کے اندر 100 پر مدت ہو گئی ہے کہ نبی اللہ کی دربار کے اندر پچھائی چھپا بیان کرے گئے، رب حبلی من الصالحین، اللہ ہی عمر کے اندر رکھا اولاد لے، رکھا میں تو مایوس نہیں کیا، اللہ نے امید نہیں کیا، رکھا میں تیرا خلیل ہوں، اللہ تیرا نبی ہوں، نبوت کا تاریخ کا ہے، رکھا ہی عمر تک میں تیرے کروں مردہ رہتا ہوں۔ جناب خلیل علیہ السلام کی رب دعا قبول کیجیے، اللہ کے تقریر بن میرے نبی جناب خلیل کو ان کے خوشخبری ہو، سیدنا خلیل کے میرے فرشتہ آیا ہے، خوشخبری سنائیے، خلیل کی گھر والی، نبی کی بیوی، نبی کے نکاح میں جانے والی عورت، پیٹ کے خوشخبری کو چھوڑ کے فرشتے کو کتاب پڑھ دیا دیے، اعلم وانا عجوز فہذا قالی شیخان، فرمایا عمل والا مذاق کری نہیں، میری عمر میں بڑھے کا اتنا ہے، وہ چندرا کا بزرگ بن گئے، سر سے میرا زلفیں کتنا تھی، فرمایا ہم میرے ہستے دینے چاہے، فرمایا پلائی کمزور کی چکی ہے، اعلم وانا عجوز، فرمایا کی حالت کے اندر میں بال چلن سے قابل نہیں، فرمایا بہاتا بالی شیخان، فرمایا دیکھ کی خلیل کی حالت ہے، چہرے کے اندر دماغ کام کے ہے نا، سفید ہے چکے، جناب خلیل کا زلفہ سفید ہے چکے، فرمایا پورا سے بڑھے پا تاریخی چکے، بہاتا بالی شیخان، ہمیں والا سنگ ہے نا، بڑے اچھے کائے کے لوگ تھے، مذاق کرنے چاہنی، اللہ کے فرشتے آگئے، قالوا اتعجبین من امر اللہ، رحمت اللہ ہے، فرمایا خلیل کے رکاوٹ کرنے والی عورت، فرمایا کہ میں اب دنیا کا پھرا، اللہ نے
یہ وہی پتھری زمین مینا دے پتھرے دے بٹاؤ کلیلی میں کوئی دے گردن دے چھوٹی گئے اللہ کا نبی جناب خلیل علیہ السلام آپ کی والا خواب ہے نبی سویرے اٹھنے کے وقت قربان کرے رات آنے کل خواب دیکھے سویرے اٹھنے کے وقت قربان کرے وہی رات آنے خواب دیکھے نبی سویرے ہے کہ اللہ اٹھانی قربانی نہیں ہوتا خلیل رب پہ اسماعیل کی قربانی کو کوئی تم کو سچ ہے فرمایا بیٹا فرمایا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى میں نبی ہوں نبی کا خواب عام نہیں ہوتا خواب وحی ہوگی اللہ کا عادل ہوں گے اللہ کی نبی کے مکرم کر دے اللہ خواب کے اندر اپنی مطالبے کی اشارہ کر دیتے خلیل کرنے اللہ کا نبی خلیل اپنے پتر کو سنی بیٹھائے خلیل کے لئے سر کے نام جو ہے فرمایا فانظر ماذا ترى خواب گئے بچڑا تیری رائے کیا ہے فرمایا کوئی تو کیا اپنی خدا کی قسم اور پوچھنے والا نبی ہے اور جواب دینے والا بھی نبی اکتیا وصفا ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ فرمایا کہ ابا اگر رب ہی میں چاہے میں بڑا نیک ہوں خوش قسمت ہوں اللہ میری قربانی بن جائے کیا بسی بھائی فرمایا کہ ابا ہوں جلدی کرو فرمایا جلدی کرو فرمایا کہ اگر رب عمل کیے فرمایا تجھا پوری پھیرا والے ہو تو میں نبی گردن پیش کروں جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام ایک اللہ کا اور نبی رسول بچپن کے اندر اللہ نبی دے اتنی صلاحیت عطا کی جلدی جلدی جناب خلیل علیہ السلام ملاد چکے نبی کے حق کے اندر وصا بھی ہے تے چھوٹی کی ہم نے دینا ہے تاج الحجہ اللہ تیرے میں قربانی کی توفیق دے رہے مسلمانوں صاحب کے بعد ایک دیکھتے ہوتی ہے تیرانہ بیدار جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی والی بیٹی ایڈی بڑی دیکھی ہے فرمایا ہی بھائی جتنا ہی کرنے کم کرو جتنا محبوب کم کرو کاری ایک قرآن کی تلاوت پیدا کریں گے فرمایا جو تکنے والا ہے نوافل کھڑا پڑ دے سکیے سخاوت پیدا کریں گے کوئی بیت اللہ کا طواف کھڑا کریں گے اللہ کے پاس دل حاجبوں سوالیا نیک حکمت سے قربانی کا کرے فرمایا میں اللہ کو قربانی والا عمل ساری عملے کروں سب کو زیادہ اتنا محبوب لگ دے فرمایا کہ حالی قربانی کے تہارے آئے نہ ہم اللہ نے دار حالی کٹی کی بڑھائی جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی کو لائے فرمایا کہ محبوبہ اجتا اللہ تیرے امت جو تے اتنا مہربانی کی قرآن جب آیا پڑی رہے کہ تیرا بندہ اپنی رحمت دے کی فرمایا کہ غریب کیا کھلتی ہیں فرمایا سوئیوں پر فاجرے پر یاری عشر اللہ جیسے مصبیر والے فقط کی قسمی پر رب قسم جاتے تو میں قسم جاؤں یقین کی مانا
فرمایا ورنو دل حج کیوں اٹھائے حاجی عرفات کے بیٹے ہونے ہر کئی نے جسم دے اندر ٹوٹ جاتا ہوگی کہ عرفات کے میدان کے اندر رب آدم کی دعا کو بیٹے کرتے ہوگی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اجلا اتنی سے ابا جناب آدم مرن اللہ اتنی کے جناب آدم رو روتے اللہ تیری درگاہ کے اندر معافی والی درخواست لکھیا معافی والا عریضہ پیش کیا اللہ سنی اپنے آدم کی سنت جناب حبیب کی سنت کو زندہ کر واسطے اللہ عرفات کے اندر حج کا ایک رکن ہے ربائی کٹیل میدان کے اندر بیٹھے تھے ہونا آج محمد صدیق میں گناہ کے لکیر پھر پڑا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی شفیق نبی عرفات کے میدان میں صحیح آئے کھڑے تاکہ تے چڑے بیٹھے لکھے لہن پہ نہاتی ایک پیر کتے کھڑے اور رکاب کے اندر تے تیا پیر تلے رکھے تیری حالت میرے نبی امت یاد ہے پر نبی مجھے امت یاد ہے یہ تاکی کھڑی ہے پیر ہے کتے ہے تیرے تلے زمین پہ ہے 2-4 منٹ نہیں کتاب لے جمدے ساڑھے 6 گھنٹے رو رو کے کئی محمد کا دعا نبی کے اکثر مبارک سے رجوع جلوہ سوئن اللہ جبرائیل کو بھیجے جبرائیل فضا بندو میرے نبی کو فرما رہے ہو سوئیاں اتنا روتا کیوں بنی جتنا عرفات کے میدان میں چالے دن اللہ سارے معاف کرے لکی بھی تعداد سے 4 دن 15-20 لاکھ تک مجمع تیرا 29 گرامی میدان میں چاہتے اور حج جائیں جاتے سفارے کے لیے سفارے کی قبول ہے فرمائنے میں گناہ سارے ہو گئے رب آئے جائیں کر آئے بیٹھے کہ جنہیں کو پیسہ پہلی کھال روڑا بیٹھے اجھے پیسہ ہو رہی اور ساتھ کرنا تھا اللہ انہیں کا چاہتی تھے نبی دعا کرے مندن بل جبرائیل آئے سوڑیاں رب فیصلہ کی دے تمہاری امت کی آدھا کو نماز کا چھوڑے وقت سے کام لے کر ربا آدھا تمام دے میری آدھ امت کے لئے سے بل نبی مل کر دعا کرا کریں گے بل جبرائیل ہے سوڑیاں دو حصے معاف کی گئے بل حاجی عرفات کو مغرب سے جنت ٹائم 3 گھنٹے کے چھوڑے گئے جو ہونے ملکہ پہ ہمیں ہونے کہ نبی آسمان جو دیکھتا بھی ہے وہ سورہ لیکن کی ہری امت کا بچ گئی ہے نبی مدفع قادر کو نندرہ کو نویدہ پڑا پڑے کرا دیئے سوڑیا فرمایا کہ جبرائیل آگے فرمایا حالت کے لئے کی کہ اتباع کرے گا سے ایمان لاؤ گے برا معاف کرے گا میں آپ سے کیا کریں گا الفاظ جو بھی الفاظ والی حال فرمایا کہ اتنی اللہ اجر کریں گے کتنی نعمتاں اتنی اللہ سلام لیں گے روزہ ایک رکھوں اللہ 2 سال سے روزی نام اجر عطا کریں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرمایا ایک عمل ہے بالکل مختصر کہ محبوب بھی ہے مسنون بھی ہے فرمایا یہ آدمی قربانی کرنی ہوئے اس ذل حج کا چاند کسے کہ اپنے نحو دے کٹامن کو والے دے کٹامن کے مناور کو فرمایا اے روک لے یہی رحمت گئے بیت اللہ میں دیکھ کریں کچھائی بسیری رحمت ہی ہے کو فرمایا دیکھو نہ کوئی پیسہ آتے نہ کوئی تکلیف کریے صرف نحو دا کٹن کرو رکے سے وال دے کٹن کرو رکے سے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا دوسرا انہیں حاجی دلال مشابہت کی ہے اور یہ مشابہت کی وجہ کروں اللہ جی نے گناہیں کے گناہ معاف کر دیتے دلائی میں کوڑے کو معاف کر دیتے دہیمہ تیز جلہ نمسلہ کرنا ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے مطابق 2-4 آخر کے اندر مسئلہ لینا اگر میڈیا کا دورے اللہ واسطے
فاطمہ جب قربانی دے جانور تے تکبیر رکھی دے پردے دا انتظام ہوئے تو آخری یہ جانور دا خون دھرتی کے پیچھے لگے کے گناہ پہلے معاف کیے صحابی آدھے یا رسول اللہ ایک بار آل بیٹھ واسطے فرمانا ہوئے سونیا اللہ نبی دی ساری امت واسطے بیٹھ واسطے ایک قربانی کرے سے میں لیتے اللہ یہ گناہ کو معاف کر دیتے مسلمانوں ایک قربانی قرآن کا ثابت ہے نبی کے فرمان کا ثابت ہے قربانی ہر وہ آدمی جو ہوتے کہ آدمی صاحب نصاب ہے جنہیں کول 52 تولے کے برابر 52 تولے چاندی ہے کہیں دے برابر انہیں کول مالیت ہے نبی کی شریعت آتی ہے انہوں سے قربانی واجب ہے تے قربانی آلی تیوہار قربانی نہیں کرے گا تو انہیں ایک کروڑ کا صدقہ کرے اللہ نے مجھے کروڑ کی ضرورت نہیں قربانی کرے آئے کے وقت ہیں کیونکہ میں اللہ نے میرے نبی کی شریعت نے چلو تک قربانی رکھی ہے تب مراؤ قربانی کا کرنا صاحب نصاب واسطے صاحب مال واسطے صاحب حیثیت واسطے تو قربان بننا سونے نبی کے نام مبارک کو جنہاں قربانی اپنی کرے گا تو سبحا امت کی ناری کرے گا ادا اللہم تقبل منی اللہم تقبل منی اللہ ایک قربانی جلی کیا کرنا ایک میری ایک بھی قبول کیا کر تے پیا میرا جانور سیدھے کیا کرنا اللہ میری امت کی طرف بنوے جی میں میری قبول کی تھی محمد کی امت کی قربان قبول کرتا میں آج کیا کرنا ہم کے جانور کے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام پر پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے رجاؤ کے قربانی دا جڑا جانور جنوں سب تو پہلے یاد رکھے ہوئے ایک قربانی دے جانور کی عمر کا پورا ہونا ضروری ہے بڑا جانور ہے جی میں کان دی گئی جی میں کٹا دی گیا دان دی گیا ان کی عمر 2 سال کا ہونا ضروری ہے ایک تہارا جو بچے قربانی کا وہ نصیب ہوئی انہیں بکرا دی گیا اور بکرے کے مطابق ایک سال عمر کا ہونا ضروری ہے ایک پیارا بچے قربانی کا وہ نصیب ہوئی سب تو پہلے عمر کا ہونا ضروری ہے پر دوسرے نمبر تے ایک قربانی کا جانور ایبے کرو پاک ہوئے اور ایب کے لگے رہیں اللہ کے رسول نے رسایا فرما فاشارت یدہی حضور نے اپنے حد مبارک سے نام اشارہ کریں فرما المریضۃ البین مرضها والعور البین معروها فرما لوگوں بیمار جانور یہ نہ اٹھی سکتے نہ پائے سکتے نہ کھا سکتے یہ آدھے ملکی تک یہ چلو 5000 کی قربانی ہے 5000 کی قربانی ہوتی ہے جب بیماری تو پاس جانور ہے والنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے العور والبین معروها یہ اندھا کے کالا جانور فرمایا اے نہیں کہنا جانور کے اندر عیب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عیب کا جانور کی قربانی قبول کرنی فرمایا کیا لنگڑا جانور جڑا چلتے تے پیٹ ہے نا زمین تے رکھے گا نہیں بلکہ کھیر تے جڑا پیٹ رکھے گا بدے نبی کی شریعت آتی ہے اے بھی جانور کے اندر عیب ہے فرمایا اے دے عیب دار جانور کی قربانی قبول کرنی یہ جانور ہے کہ کچھ کچا ہو جائے اور کچھ کتنا کچا ہو جائے نبی سنے کی شریعت آتی ہے کہ اگر چوتھے حصے کو گھاٹ کچا ہو جائے والدہ قربانی جائز ہے یا چوتھا حصہ یا مجھے کو ڈھیر کچا ہو جائے مکمل کی میں کچھ ہوں گے اب ان کے اندر 4 حصے بڑھاؤ 4 حصے کے اندر دیکھو چوتھائی کے برابر کچا ہو جائے نہ کہ میں عیب ہے انہیں کو گھاٹ کچا ہو جائے کوئی عیب کا نہیں قربانی جائز ہے ایویں جانور فرمایا کہاں ہے یا میں ہے جنہیں کھانے دے چوں لوگ کھانے کا باندھے ہیں تے لوگ ٹھیک ہیں نبی کی شریعت آتی ہے بھی عیب دار جانور ہے فرمایا ان کی قربانی بھی قبول کرنی تے
جانور کی قربانی بھی نبی کی شریعت کے اندر قبول کرنی. یاد رکھے ہوئے صاحب استعداد یہ اگر قربانی نہیں رکھی تھے صحیح فرمایا فلا یا تو مسلمانہ ان کو اپنی کا بچنا ہوئے میں محمد کو تکلیف دی. فرمایا کہ قربانی کے اوپر واجب ہے لیکن تے سارے کام کر سکتے جڑا قربانی کا جان آیا تے مہنگائی بہت ہے. یاد رکھو صاحب کے بعد نیکی ہوندی ہے. اللہ تو حق ہوئی نیکی اللہ کرن دی توفیق دے وے. اب یہ طرح قربانی ہوتے انشاءاللہ العزیز کئی سال چکا ہے بلکہ یہ اپنا کہیں خان میرے ایریا کے اندر مدرسہ جامعہ عثمان ابن عفان نے سب کو پہلے ان کی بڑی قربانی ہنائی کے ہن میں ابتدا کی تھی. علاقے کے اندر بڑے دور دراز کے لوگ آتے ہیں. آج بھی انشاءاللہ ہوں ترتیب کے مطابق ان کی بڑی قربانی مدرسے کی طرف کروں کھلوں کے وقت کا میں نے سچا چیزیں مدرسے والے کی ہمت میں کو بلائی تو یا قربانیاں کرنے کھڑے دے بھی آپ کو دیں کھڑے دے بھی کو دیں کہ آخری محاذ کو کچھ دعا کرتے اپنے حق نال دیدے نکلے ہیں کہ والازم کے گوشت میں اپنی مٹی نال تقسیم کرو جنہیں اللہ کے رسول کی شریعت آتی ہے. تو بھائی انسان بھی جامعہ عثمان ابن عفان کی طرف کرو ان کی بڑی قربانی ہوتے جنہیں آپ اپنا حصہ رکھنا چاہتے ہیں. ایک جنہاں مدرسے کے مدیر آنا قاری محمد اکرم صاحب جامعۃ برکات ملایا انہاں نال رابطہ کرے تھے یا حاجی محمد اسلم صاحب حاجی محمد عیاض صاحب انہاں نال رابطہ کرے تھے. انشاءاللہ وقت کے ہوتے حصہ لینے سے اللہ تعالیٰ ایک لوگ کی حاضری قبول کرنا ہے. باقی دعوانا الحمدللہ.